میں آج آپ کو لقطہ کے تعلق سے کچھ بتانا چاہوں گا، اور میری خواہش ہے کہ میں لقطہ کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دوں۔ لقطہ کسے کہتے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو میں سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ لقطہ کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ لکھنے کے اعتبار سے عربی میں اور اردو زبان میں لام، قاف یعنی بڑا قاف جسے کہا جاتا ہے وہ، اور تا اور ہا چھوٹی ہا، اسے لقطہ لکھا جاتا ہے اس طریقے سے۔ لقطے کے بارے میں آپ جانیں گے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام کے بانی اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو راستے میں جب کبھی بھی کوئی چیز کسی کی چھوٹی ہوئی، گری ہوئی یا چھوٹی ہوئی مل جائے، پڑی رہ جائے اور آپ کو دکھائی دے جائے تو آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں، آپ اسے قطعاً ٹچ نہ کریں، اور اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کو 1 سال تک پھر اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیں اور پھر اس کی حفاظت رکھیں۔ جب کوئی اس کا لینے والا آئے تو اس کی تمام اس کی معلومات اور پہچانیں معلوم کرنے کے بعد اور یقین کامل کرنے کے بعد کہ ہاں یہ اسی کا ہے، تو پھر اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ بعض روایتوں میں تو یوں بھی آتا ہے کہ کسی وقت بھی 1 سال ہی نہیں بلکہ کسی وقت بھی پورے زمانے میں، پورے وقت میں، پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی آئے تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اور ہمارے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اتنا تک لکھا ہے کہ آپ کو اس کی تمام فائدے منافع کے ساتھ بھی واپس کرنا ہوگا اگر آپ نے اس سے کوئی منافع وغیرہ، کوئی نفع وغیرہ حاصل کیا ہے تو۔ بہرحال اسلام کی جو اصل تعلیم ہے اور جو پہلی تعلیم ہے کسی بھی شخص کی چھوٹی ہوئی، گری ہوئی، غائب شدہ چیز کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ آپ قطعاً اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کو وہیں کا وہیں پڑا رہنے دیں، آپ کو اس سے کوئی بھی تعارض نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ شخص پریشان نہ ہو۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اور دنیا والے انسان قطعاً کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے مذہب اسلام کی اعلیٰ اور بہترین تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو آپ دیکھیں کہ اس سے راحت کتنی زیادہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو میسر ہوتی ہے، جو ایک مذہبی اعتبار سے ان کو حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ مسافرین کے لیے کتنی بڑی راحت اور سکون کی بات ہے، خود ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ اٹھائیں ورنہ وہ پریشانی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ کس قدر لوگ جعل سازی، مکاری، جھوٹ، فریب، جھوٹے الزام اور غلط طریقے سے پھنسانا، یہ سب کچھ کتنا زیادہ عام ہو رہا ہے۔ تو آپ ایسی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ آپ مذہب اسلام کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں، اور اس شخص کے لیے بھی جس کا سامان چھوٹ گیا ہے، اس سے حقیقی اعتبار سے غائب ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی کتنی بڑی راحت والی بات ہے کہ وہ اس کو معلوم ہے کہ میرا سامان وہیں کا وہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسلامی تعلیم ہے، اور اسلامی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے اگر ہم لوگ تو ہمارے لیے کتنی بڑے سکون اور آسانی کا ذریعہ ہوتا۔ لہٰذا یہ ہمارے اسلام کی مذہب کی ایک منفرد تعلیم ہے جو دیگر مذاہب میں کم و بیش دیکھنے کو ہی نہیں ملتی، اور مذہبی اعتبار سے اس کا حکم شاید پڑھنے کو نہیں ملا کرتا۔ اور انہی چیزوں کو جو انسانوں سے غائب ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں راستوں وغیرہ میں، انہی چیزوں کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے سماعت کیا، ایک نیا لفظ بھی سنا کہ لقطہ کسے کہتے ہیں۔ لقطہ گری ہوئی، چھوٹی ہوئی، غائب شدہ کسی شخص کی چیز کو جو راستے وغیرہ میں پڑی ہو، کہیں پر بھی ہو، جنگل میں ہو اور لوگوں کے اجتماع کی جگہ میں ہو، اڈے پر ہو، کہیں پر بھی ہو جہاں لوگ بیٹھا کرتے ہیں، ہوٹلوں میں رہ جائے چیزیں، یا یہ کہ ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، بسوں میں، ان کے اڈوں پر جہاں کہیں بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے انسانوں سے، اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ تو لقطے کے بارے میں آپ نے اسلامی حکم بھی پڑھا، اس کو سمجھا بھی، اور اس سے راحت اور سکون لوگوں کو کس قدر ملا اور ملتا ہے یہ بھی آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز مسلمان اپنے مذہب کی اس تعلیم پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے مذہب کا نام روشن کریں گے۔